ایران نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر ایک میزائل اٹیک کیا، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی ایران پر میزائلز کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے اس ریجن میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایسی کیا وجوہات تھی کہ ایران نے اپنے ہی ایک پڑوسی ملک جو کہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ بھی ہے اور جہاں سے کبھی LOC کی وائلیشن نہیں کی گئی، اس پڑوسی ملک کے اوپر میزائل اٹیک کر دیا؟ اور اب یہاں سے آگے کے کیا حالات ہوں گے، اس ریجن کی جیو پالیٹکس کی کیا شیپ ہوگی، جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ Iran has carried out another airstrike beyond its borders, this time in neighbouring Pakistan. Iranian state media said the strikes hit two sites linked to the military. Let's move on now to Pakistan, which has confirmed it's carried out missile strikes inside Iran, targeting militants of Pakistani origin. Now, Pakistan has recalled its ambassador to Iran in response to a missile and drone attack on its territory. Tehran's envoy has also been blocked from ایران دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو تسلیم کیا، اور پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت ہی سموتھ چلے آ رہے تھے۔ جند اللہ ایک سنی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو کہ 2003 میں شیعہ ایرانی گورنمنٹ کے اگینسٹ بنائی گئی۔ اس کا لیڈر عبد المالک ریگی تھا، جو کہ بیک وقت ایران اور پاکستان دونوں کی سرحدوں کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو سر انجام دے رہا تھا۔ پاکستان کی مدد سے 2010 میں اسے ایران میں پکڑا گیا اور 2010 میں ہی اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کی پھانسی کے فوراً بعد یہ آرگنائزیشن جند اللہ سے جیش العدل میں کنورٹ ہو گئی۔ جیش العدل ایران اور پاکستان دونوں کنٹریز کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں سرگرم تھی، اور پاکستان کئی دہائیوں سے بلوچستان میں چھوٹے بڑے آپریشن کر رہا تھا تاکہ وہ بلوچستان کے اندر سے جیش العدل کے ساتھ ساتھ اور جو دوسری ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کو ختم کر سکے۔ اب آتے ہیں اس اٹیک کے پیچھے چھپی اصل کہانی کے پیچھے۔ دیکھیں، یہ جو بلوچستان ہے یہ 3 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ بلوچستان کا کچھ حصہ افغانستان میں ہے، اس کا کچھ حصہ ایران میں ہے، اور اسی بلوچستان کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان ٹیریٹری کے اندر ہے۔ اور جو ایرانی بلوچستان کا صوبہ سستان ہے، وہاں سے پاکستانی بارڈر کے اندر اسمگلنگ کے واقعات آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب اس اسمگلنگ کے نتیجے میں پاکستان کی جانب سے BLA اور ایران کی جانب سے جیش العدل کے درمیان آئے دن کراس فائرنگ چلتی رہتی ہے، اور پچھلے سال 15 دسمبر 2023 میں اسی کراس فائرنگ کے نتیجے میں 11 ایرانی پولیس اہلکار مارے جاتے ہیں۔ اور اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے 17 جنوری 2024 کو پاکستان کے پروونس بلوچستان کے ڈسٹرکٹ پنجگور میں ایک میزائل اٹیک کیا، جس کے نتیجے میں 2 بچے شہید ہوئے اور 3 خواتین زخمی ہوئی۔ اور ایران کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ یہ حملہ پاکستان کے عام شہریوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ پنجگور میں چھپے ہوئے جیش العدل کے ہائیڈ آؤٹس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تھا، جبکہ اس حملے کے بعد وہاں پر کسی بھی قسم کے ٹیررسٹ ہونے کے ثبوت نہیں ملے، اور صرف پاکستان کے عام شہری جو کہ بچے تھے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جب انڈیا کے فارن منسٹر جے شنکر ایران میں ہی موجود تھے، اور اس حملے کو بہت سارے لوگ انڈیا کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ کانسپریسی ہے تو اس کے بارے میں فی الحال کچھ کہنا وہ قبل از وقت ہوگا۔ اسی حملے سے 2 دن پہلے ورلڈ اکنامک فورم میں پاکستان کے پرائم منسٹر اور ایران کے فارن منسٹر کے درمیان ایک ملاقات بھی ہوئی، جس میں دہشت گردی پر ایک ڈیٹیل ٹاک بھی ہوئی، لیکن یہ ٹاک جنرل ٹاک تھی، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی اسپیسیفک ڈسکشن نہیں کیا گیا۔ اور اس حملے سے ایک دن پہلے تک پاکستان اور ایران کے درمیان ایک جوائنٹ ملٹری نیول ایکسرسائز بھی کی جا رہی تھی، اور اس سے اگلے ہی دن ایران پاکستان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کر کے ایک حملہ کر دیتا ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک کنٹری کے جو انٹرنیشنل تعلقات ہوتے ہیں وہ کسی آئیڈیالوجی کی بنا پر نہیں ہوتے۔ اگر آئیڈیالوجی کی بات کریں تو پاکستان، افغانستان اور ایران یہ تینوں کنٹریز سیم آئیڈیالوجی کے اوپر ہیں، لیکن تینوں کے آپسی تعلقات بہت خراب ہیں۔ جبکہ دوسری طرف چائنا کی بات کریں تو چائنا اور پاکستان کی آئیڈیالوجی تو سیم نہیں ہے، لیکن انٹرسٹ سیم ہونے کی وجہ سے چائنا کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلقات کی بہتری آئیڈیالوجی پر نہیں بلکہ اپنے اپنے انٹرسٹ پر بیس کر رہی ہوتی ہے۔ بہرحال اس حملے کے بعد اب پوری دنیا کی نظر پاکستان پر تھی کہ پاکستان اب اس سچویشن کے اندر کیا کرے گا، اور ہمیشہ کی طرح پاکستان نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ڈپلومیٹیکلی بائیکاٹ کیا، اور ایرانی سفیر جو کہ آلریڈی ایران میں موجود تھا اس کو وہیں رہنے کا حکم دیا۔
اور جو پاکستان کا سفیر ایران میں موجود تھا اس کو بھی واپس بلا لیا گیا۔ اس کے علاوہ ایران کے ساتھ ہر طرح کی ٹریڈ کو ڈسمس کیا گیا اور ایران کے ساتھ ہونے والی جتنی بھی ہائی لیول ٹاکس تھیں ان سب کو معطل کر دیا گیا۔ اب پاکستان کے لیے اتنا کرنا کافی نہیں تھا، بلکہ ایک ملٹری ریٹیلیشن کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ یہ بات تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کی LOC کی وائلیشن جب بھی کی گئی ہے تو پاکستان اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیتا ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال جنوری 2019 میں آپ کو ملتی ہے کہ جب انڈین ایئر فورس نے پاکستان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا، تب پاکستانی ایئر فورس نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے انڈین ایئر فورس کے جیٹس کو انٹرسیپٹ کیا، ان میں سے 2 فائٹر جیٹس کو مار گرایا۔ پاکستان کی یہ جوابی کارروائی پوری دنیا کے سامنے پہلے سے موجود ہے، اور اب کی بار بھی پوری دنیا کو یہ بات اچھے سے پتہ ہے کہ پاکستان اس پر خاموش نہیں بیٹھے گا اور اس کو بھرپور طریقے سے ریٹیلیٹ کرے گا۔ لہٰذا انٹیلیجنس ایجنسیز کو انوالو کر کے ایرانی بلوچستان کے ڈسٹرکٹ سستان میں BLA کے ہائیڈ آؤٹس شامسر، ہنک اور سراوان کو لوکیٹ کیا اور ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم، کلر ڈرون اور لوٹرنگ مونیشن کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان آرمی نے اس آپریشن کو ایگزیکیوٹ کیا، اور اس آپریشن کا نام برگ مر سرم 4 رکھا گیا۔ اب فارسی زبان کے اس ورڈ میں برگ مر کا مطلب موت اور سرم 4 کا مطلب فائٹر ہے، یعنی کہ فائٹر کی موت، اور اس آپریشن کے دوران BLA کے 9 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور کسی بھی عام شہری کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اس طرح سے پاکستان نے ایک اسٹرانگ ریٹیلیٹری ری ایکشن دے کر نہ صرف ایران کو بلکہ پورے ایشیا کو یہ بتا دیا کہ جب کبھی بھی پاکستان کی ایئر سپیس یا LOC کی وائلیشن کی جائے گی تو پاکستان اس کا بھرپور طریقے سے جواب دے گا۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کا یہ اسی ہفتے کا تیسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس میں پہلا حملہ ایران نے سیریا میں کیا، اس کے بعد دوسرا حملہ عراق میں، اور تیسرا حملہ یہ پاکستان میں کیا ہے۔ 3 مختلف کنٹریز پر اس طرح کے حملے کر کے ایران اس خطے کے اندر ایک نئی جنگ کا ماحول پیدا کر رہا ہے جو اس پورے ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔